السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوگے۔ السلام علیکم دوست۔ ابو سلیمان خالد بن ولید ابن مغیرہ المخزومی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، عظیم سپہ سالار اور طریق ساز فاتح تھے، اور خلفائے راشدین ابو بکر 632 تا 634 ہجری اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ 634 تا 644 ہجری کے عہد میں عرب فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے 632 ہجری تا 633 ہجری میں عرب میں باغی قبائل کے خلاف جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی مہمہ 633 ہجری تا 634 ہجری میں ساسانی عراق میں اور 634 ہجری تا 638 ہجری میں بازنطینی شام کی فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ قریش کے اشرافی یا بنو مخزوم قبیلے کے ایک گھڑ سوار کے طور پر، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، خالد بن ولید نے 625 ہجری میں جنگ احد کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 627 ہجری یا 629 ہجری میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسلام قبول کیا اور انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ موتا کی جنگ کے دوران خالد بن ولید نے بازنطینیوں کے خلاف مسلم فوجوں کی قیادت کی، اور انہوں نے 629 تا 623 میں مکہ کی مسلمانوں کی فتح اور 630 ہجری میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوج کے تحت بدویوں کی قیادت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید کو نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تھا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نوزائیدہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس مہم کا اختتام بالترتیب 632 میں جنگ بزاخہ اور 633 ہجری میں یمامہ کی جنگ میں عرب باغی رہنماؤں طلحہ بن خولید اور مسیلمہ کذاب پر خالد بن ولید کی فتح پر ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں ابو بکر نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا تھا۔ جنگ اجندی 634 ہجری، جنگ فہل 634 یا 635، محاصرہ دمشق 634-635 اور جنگ یرموک 636 ہجری میں خالد بن ولید کی قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کیے، جس کے نتائج میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کے اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خالد نے اپنے جانشین ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت حماس اور حلب کے محاصروں اور جنگ حاضر میں خدمات انجام دیے۔ اس جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کے ماتحت شام سے سامراجی بازنطینی فوجوں نے پاسبائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو 638 ہجری میں چند کینسرین کی گورنری سے برطرف کر دیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ یا حماس میں 642 ہجری میں ہوا۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایات خالد بن ولید کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کے فتوحات کی مؤثر قیادت کا سہارا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی، رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔